وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر قسم ہے فجر کی. فجر صبح کا وقت ہے. فجر کا طلوع ہونا، جب فجر طلوع ہوتی ہے تو صبح کی نماز جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے. تو وہ وقت فجر کا وقت، پو پھٹنے کا وقت، تو وہ بڑا بابرکت وقت ہے. اللہ کی عظیم مخلوق ہے، بابرکت مخلوق ہے. تو اللہ نے فجر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے. اس فجر کے وقت سے مراد کس دن کی فجر ہے؟ تو صحیح تفسیر کے مطابق کوئی مخصوص فجر اس سے مراد نہیں ہے. اس سے مراد کوئی بھی فجر ہے. فجر کا وقت بابرکت وقت ہے اور اللہ کی عبادت کا وقت ہے. اللہ کے لیے نیند سے اٹھ کر کھڑے ہونے کا اور عبادت کا وقت ہے. سورج طلوع ہونے سے پہلے کا وقت، یہ اس کی اہمیت ہماری شریعت میں بھی ہے اور پچھلی شریعتوں میں بھی ہے. سورج طلوع ہونے سے پہلے کا وقت ہماری شریعت میں بھی اس کی اہمیت ہے، اور ہماری شریعت میں اس وقت باقاعدہ ایک نماز ہے جو فرض کی گئی ہے، جس کو صلاۃ الفجر کہتے ہیں. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے چھا جانے تک نماز قائم کریں. تو سورج کے ڈھلنے سے مراد ظہر کی نماز ہے، اور رات چھا جانے تک کی نماز سے مراد عشاء کی نماز ہے. درمیان کی عصر اور مغرب کی نمازیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت کا قرآن، یعنی فجر کے وقت کی وہ نماز جس کے اندر لمبا قرآن پڑھا جاتا ہے. تو گویا کہ یہاں فجر کا ذکر ہو رہا ہے، فجر کی نماز کا جو فرض ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز اتنی اہم نماز ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اور اس نماز میں لمبا قرآن پڑھا جاتا ہے، تو اس قرآن میں حاضری ہوتی ہے. کس کی حاضری ہوتی ہے؟ فرشتوں کی. بہت سارے فرشتے حاضر ہو کر اس قرآن کو سنتے ہیں. ایک وہ شفٹ ہوتی ہے جو فرشتوں کی، جو رات بنی آدم کے ساتھ گزارتی ہے وقت، اور دوسری وہ شفٹ ہوتی ہے جو چینج ہوتی ہے اور نئی شفٹ آتی ہے. یہ شفٹ چینج ہوتی ہے فجر کے وقت. فجر کے وقت سے لے کے عصر کے وقت تک ایک شفٹ ہوتی ہے، اور عصر کے وقت سے لے کر اگلے دن فجر تک دوسری شفٹ ہوتی ہے. تو یہ فجر کی نماز میں دونوں شفٹیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور بہت زیادہ فرشتے نماز کے وقت موجود ہوتے ہیں. تو یہ فجر، کسی بھی دن کی فجر، تو بڑے ہی ایک بابرکت وقت ہے. اور اس وقت میں اللہ کی عبادت کا وقت ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ نماز اور نماز کے بعد اللہ کی تسبیح، اور نماز سے پہلے بھی سحری کا وقت، اس کی اپنی اہمیت ہے. تو اللہ نے فجر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے، جس سے فجر کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے.
جس طرح اللہ تعالیٰ نے چاشت کے وقت کی قسم اٹھائی ہے والضحیٰ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم اٹھائی ہے واللیل، جس طرح اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے والعصر، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم اٹھائی ہے ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، 10 راتوں کی قسم۔ 10 راتوں سے مراد اصل میں رات جب بولا جائے تو ایک رات، دوسری رات، تیسری رات، چوتھی رات، جب 10 راتیں ہوتی ہیں تو ہر رات کے ساتھ اس کا دن بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس 10 راتوں سے مراد یہ راتیں اور ان کے دن 10 دن یعنی 10 ذی الحجہ، ذو الحجہ کے 10 دن مراد ہیں۔ اکثر مفسرین نے ولیال عشر سے 10 ذی الحجہ مراد لیا ہے۔ جب یوم کا لفظ بولا جائے تو یوم کا لفظ دن کے لیے ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، اور لیل کا لفظ رات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یوم کے اندر رات بھی آ جاتی ہے اور لیل کے اندر دن بھی آ جاتا ہے۔ ہاں اگر کسی جگہ رات اور دن کا ذکر اکٹھا ہو تو پھر دن سے مراد صرف دن ہوگا اور رات سے مراد صرف رات ہوگی، لیکن اگر دن اور رات کا اکٹھا ذکر نہ ہو، صرف رات کا ذکر ہو یا صرف دن کا ذکر ہو تو دن کے ذکر میں رات بھی آ جائے گی، رات کے ذکر میں دن بھی آ جائے گا۔ مثلا کوئی بندہ کہے، پرانے زمانے میں وہ کہتے تھے کہ جی فلاں علاقے کا سفر وہ کتنے دنوں کا ہے، جی وہ 3 دن کا ہے یا وہ 1 ہفتے کا ہے یا وہ 1 مہینے کا ہے، تو مراد ہے کہ وہ 3 دن کا ہے، یعنی 3 دن 3 راتوں سمیت۔ یہ تو نہیں کہ صرف 3 دن سے مراد صرف دن کا وقت ہے کہ دن کے وقت سفر کیا جائے، راتوں میں آرام کیا جائے اور پوری رات اور دن کا وقت سفر کیا جائے تو انسان پہنچتا ہے۔ یہ مراد نہیں ہوتی، وہ دن اور رات مراد ہوتی ہے، اس کے اندر سے آرام کا وقت نکال کر۔ وہ آرام کا وقت ضروری نہیں کہ وہ رات کے وقت نکالا جائے، وہ آرام کا وقت دن میں بھی نکالا جا سکتا ہے، بلکہ عرب ملکوں میں دن کے وقت گرمی ہوتی تھی تو کئی دفعہ دن کے وقت سستا لیتے تھے اور زیادہ سفر رات کو کرتے تھے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دن بولا جائے تو رات بھی مراد ہوتی ہے، رات بولا جائے تو دن بھی مراد ہوتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں اولاد ہوگی، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے نشانی مانگی تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کیا نشانی اللہ نے بتائی؟ 3 دن آپ بات نہیں کر سکیں گے۔ اب قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو بعض آیات میں 3 دنوں کا ذکر ہے اور بعض آیات میں 3 راتوں کا ذکر ہے، جو اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر صرف دن کا لفظ بولا جائے تو راتیں بھی آ جاتی ہیں، اور اگر صرف رات کا لفظ بولا جائے دن بھی آ جاتا ہے۔ یہ 2 جگہ یہ واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو تیسرے پارہ میں اللہ تعالیٰ نے جب اس واقعے کا ذکر کیا تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 ایام الا رمزا، سورہ آل عمران آیت نمبر 41۔ قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریا علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے اللہ میرے لیے نشانی بنا دے۔ اللہ نے فرمایا قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، آپ لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے 3 دن مگر اشارے سے۔ اب یہاں 3 دن آپ کلام نہیں کر سکیں گے، 3 دنوں کا ذکر ہے، لیکن سورہ مریم کے اندر اگر دیکھیں تو سورہ مریم کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، وہاں 3 دن کا ذکر نہیں ہے، وہاں 3 راتوں کا ذکر ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 10، قال رب اجعل لی آیہ، کہنے لگے اے اللہ میرے لیے ایک نشانی مقرر کر دیں، حضرت زکریا کا واقعہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں آیتک الا تکلم الناس 3 لیال سویہ، آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے 3 راتیں تندرست ہونے کے باوجود آپ 3 راتیں لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ اگر کہیں دنوں کا ذکر ہو تو راتیں شامل ہوتی ہیں، راتوں کا ذکر ہو تو دن اندر شامل ہوتا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ نے راتوں کا ذکر کر دیا، ایک جگہ اللہ نے دنوں کا ذکر کر دیا۔ ہاں اگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی فلاں سفر 1.5 دن کا ہے، یعنی 2 دن اور 1 رات، یا 1 دن اور 2 راتیں، جہاں وضاحت ہو وہاں وضاحت آ جاتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم ہود کے بارے میں فرمایا، جب اللہ نے اسے ہلاک کیا تو اس قوم پر ہوا چلی 8 دن اور 7 راتیں، 7 لیال و 8 ایام حسوما، تو وہاں صراحت آ جاتی ہے۔ اگر وہ صراحت نہ ہو، صرف 7 دن ہوتا یا 7 راتیں ہوتی تو
7 دن راتوں سمیت یا 7 راتیں دنوں سمیت۔ ہاں اگر ایک ہی آیت میں دن اور رات کا ذکر اکٹھا آ جائے، اب دن سے مراد صرف دن ہوگا، رات سے مراد صرف رات ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد، میں نے ساری وضاحت اس لیے کی ہے کہ یہاں راتوں کا ذکر ہے، اور اکثر مفسرین یہاں عشرہ ذی الحجہ مراد لیتے ہیں، تو کوئی بندہ اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے عشرہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ مراد ہے، پہلے 10 دن مراد ہیں، 10 دن بھی مراد ہے، ان کی راتیں بھی مراد ہیں، دونوں مراد ہیں۔ تو یہاں رات بول کر دن اور رات دونوں مراد نہیں ہیں، تو پورا عشرہ مراد ہے۔ اور ویسے اس عشرہ میں زیادہ فضیلت دنوں کی ہے۔ اصل میں پورے سال کے اندر، قمری سال کے اندر 3 عشرے یہ بہت فضیلت والے ہیں، اور کبار تابعین میں سے سیدنا ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میری 30 کے قریب صحابہ کرام سے ملاقات ہے، 30 صحابہ کرام سے۔ وہ کہتے ہیں میں 30 صحابہ کرام سے ملا، تو وہ 30 صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے مجھے بیان کیا، وہ 30 صحابہ وہ 3 عشروں کو اہمیت دیتے تھے۔ بہرحال بعض تابعین نے یہ بیان کیا ہے صحابہ کرام کے حوالے سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پورے سال کے اندر 3 عشروں کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ 3 عشرے، عشرہ کا مطلب 10 دن، پورے سال کے اندر 3 عشروں کو اہمیت دیتے تھے، تابعین نے بیان کیا ہے۔ ایک عشرہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اور دوسرا عشرہ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ، اور تیسرا عشرہ محرم کا پہلا عشرہ۔ تو ان 3 عشروں کو صحابہ کرام اہمیت دیتے تھے، اور صحابہ کرام ایک چیز کو اہمیت دیں اور صحابہ کرام اس پر متفق ہوں تو لازماً اس کے پیچھے بنیاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سن رکھا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق وہ 3 عشروں کو اہمیت دیتے تھے۔ تو یہ اس قسم کی حدیث ہوتی ہے تو گویا کہ یہ سنت کے قبیل سے ہوتی ہے، گویا کہ یہ سنت ہوتی ہے۔ اگر کوئی صحابی کہہ دے کہ سنت یہ ہے، یا بہت سارے صحابہ ایک چیز پر عمل کر رہے ہیں تو گویا کہ وہ ایک مسنون چیز پر عمل کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام 3 عشروں کو اہمیت دیتے تھے۔ ان 3 عشروں میں سے ایک عشرہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، پورے رمضان کی اہمیت ہے لیکن رمضان کے آخری عشرے کی خاص اہمیت ہے، اور ذو الحجہ کا پہلا عشرہ اس کی بڑی اہمیت ہے، اور پھر محرم کا پہلا عشرہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ علماء کرام رحمہم اللہ نے تطبیق دی ہے، رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور ذو الحجہ کا پہلا عشرہ یہ افضل ترین عشرے ہیں۔ محرم کا عشرہ اس کی اہمیت ان دونوں عشروں کے بعد آتی ہے، تو رمضان المبارک کا عشرہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ذو الحجہ کے عشرے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو اب صحابہ کرام، اب علماء کرام نے اس بارے میں غور کیا کہ زیادہ افضل کون ہے، کون سا عشرہ۔ بعض کہتے ہیں جی رمضان کا عشرہ زیادہ افضل ہے، بعض کہتے ہیں کہ ذو الحجہ کا عشرہ زیادہ افضل ہے۔ احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو احادیث مبارکہ سے بھی ذو الحجہ کے عشرے کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ما العمل فی الایام العشر افضل من العمل فی هذه، اور بعض احادیث کے اندر الفاظ یہ ہیں، ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الایام، کہ ذو الحجہ کے عشرے کے اندر جو عمل کیا جائے اللہ کے نزدیک اس عمل سے زیادہ افضل کوئی عمل نہیں ہوتا کسی اور دن میں کیا گیا عمل۔ ایک عمل وہ ہے جو ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں کیا جائے، اور ایک عمل وہ ہے جو ذو الحجہ کے پہلے عشرے کے علاوہ کسی اور دن کیا جائے۔ تو جو عمل ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں کیا جاتا ہے تو وہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں کیا گیا عمل، یہ عمل کسی دوسرے دن کے عمل کا مقابلہ اس دن کے عمل سے نہیں ہو سکتا۔ اس دن کا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص ذو الحجہ کے عشرے کے علاوہ عام دنوں کے اندر کسی اور عشرے میں کسی اور دن جہاد کرے
اور ذوالحجہ کے عشرے کے اندر انسان کوئی نیک عمل کرے جہاد کے علاوہ، تو کیا ذوالحجہ کے عشرے کے علاوہ کا جہاد کا عمل بھی ذوالحجہ کے عشرے میں کیے گئے عمل سے زیادہ افضل نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ذوالحجہ کے عشرے کے علاوہ جہاد بھی ہو وہ ذوالحجہ میں کیے گئے عمل سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر نکلا، ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، پھر وہ شہید ہو گیا، جان بھی اس نے قربان کر دی اور اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا، اس کا مال بھی کام آ گیا، جان اور مال اس نے دونوں اللہ کے راستے میں قربان کر دیے، تو ذوالحجہ کے عشرے کے علاوہ یہ عمل ذوالحجہ کے عشرے کے عمل کے برابر یا اس سے افضل ہو سکتا ہے۔ ورنہ صرف جہاد، جس جہاد کے اندر کوئی غازی بن کے واپس لوٹ آئے، یا وہ خود اس کی جان کام آ جائے لیکن اس کا مال واپس آ جائے، یا اس کا مال کام آ جائے اور وہ اپنی جان لے کے واپس لوٹ آئے، تو یہ جہاد بھی ذوالحجہ کے عشرے میں کیے گئے عمل سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ تو اتنا یہ افضل عشرہ ہے۔ تو اس حدیث کو، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، اور بھی حدیثیں ہیں، ان حدیثوں سے جو ہے وہ ذوالحجہ کے عشرے کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ اس عشرے کے اندر عرفات کا دن ہوتا ہے، اور عرفات کا دن یہ سال کے افضل ترین دنوں میں سے ایک ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ سال کا سب سے افضل دن ہے، بعض علماء کے نزدیک سال کا سب سے افضل دن جو ہے وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور اس کے بارے میں حدیث بھی ملتی ہے۔ اگر ایک دن کی بات کرنی ہو تو یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید ابن خزیمہ کی حدیث ہے، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، اللہ کے نزدیک ایام میں سب سے عظیم دن، یہ ایک دن کی بات ہو رہی ہے، اب ایک عشرے کی بات نہیں ہو رہی، ایک دن کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نزدیک ایام میں سب سے افضل دن یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، ثم یوم القر، پھر اس کے بعد یوم القر ہے۔ یوم القر سے مراد 11 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے، یوم النحر سے اگلا دن۔ اسی حدیث میں اس کی وضاحت بھی ہے، یعنی یوم الثانی من یوم النحر، یعنی یوم النحر سے اگلا دن۔ تو بہرحال بعض علماء کے نزدیک سال کا سب سے افضل دن یوم عرفہ ہے، اور بعض علماء کے نزدیک سال کا سب سے افضل دن عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور اس حدیث سے عید الاضحیٰ کے دن والی بات زیادہ صحیح ثابت ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں دن جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ سال کا سب سے افضل دن ہے، یہ دونوں دن یہ عشرہ ذی الحجہ میں آتے ہیں، اور عشرہ ذی الحجہ کے باقی دنوں کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، پورے کے پورے عشرہ کا، سوائے عید کے دن کے، کیونکہ عید کے دن کا روزہ وہ شیطان رکھتا ہے۔ تو آپ 9 کے 9 دن کا روزہ رکھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کان یصوم 9 ذی الحجہ، کان یصوم 9 ذی الحجہ، یہ صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دن کا روزہ رکھتے تھے، اور یوم عاشورہ، اور عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ عاشورہ کے دن کے روزے سے مراد 10 محرم کا روزہ ہے، اور 3 ایام من کل شہر، اور ہر مہینے کے 3 دنوں کا روزہ رکھتے تھے، اور ہر مہینے 3 دنوں کا روزہ رکھتے تھے۔ بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کے 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے، بعض محدثین اس سے 9 دن نہیں 9واں دن مراد لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کے 9ویں دن کا روزہ رکھتے تھے، لیکن یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ 9ویں دن کے لیے 9 کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ ایک ہے لفظ 9 اور ایک لفظ ہے 9۔ 9 کا مطلب ہے 9 اور 9 کا مطلب ہے 9واں۔ 9 ترتیبی عدد ہے، یہ ایسے کہ جیسے کہ ہم کہیں کہ 9 ڈیز، اور ایک ہے ہم کہیں 9th TH کے ساتھ، تو 9th کے لیے عربی زبان میں 9 آتا ہے، 9۔ اور اگر 9 ہو، 9 دن، اس کے لیے 9 آتا ہے عربی زبان میں۔ تو بعض لوگ اس حدیث کا معنی یہ کرتے ہیں، حدیث صحیح ہے، اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھتے تھے، یعنی ذی الحجہ کے 9ویں دن کا، لیکن یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ ترجمہ ہو تو پھر الفاظ ہونے چاہیے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ،
تاسع کا لفظ نہیں ہے، 9 ذی الحجہ کا لفظ ہے، جسے ثابت ہوا 9 دن. اور بعض احادیث میں اس کی مزید وضاحت ہے. بعض احادیث میں صراحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحجہ کا روزہ رکھتے تھے. 10 ذی الحجہ یعنی پورے ذی الحجہ کے 10 کا، پورے 10 دن کا. اور اس میں سے عید کا دن تو دوسری احادیث سے مستثنا ہو جاتا ہے. عید کا دن تو اس کا دن کا روزہ نہیں ہوتا. تو 10 ذی الحجہ تقریباً 10 ذی الحجہ کہہ دیا. تو یہ بالکل واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورے 10 کا روزہ رکھتے تھے سوائے عید کے دن کی. تو یہ اب میں نے آپ کو ذکر کیا دونوں اقوال موجود ہیں کہ زیادہ افضل، سب سے افضل 10 کون سا ہے. تو بعض علماء کے مطابق ذو الحجہ کا 10 جس کے بہت سارے دلائل ہیں، اور بعض علماء کے نزدیک رمضان کا آخری 10. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اس کی اپنی فضیلت ہے طاق راتوں کی وجہ سے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، اب دیکھیے وہ ایک رات ہی اکیلی وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. وہ قرآن کے اندر ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور پھر اس ایک رات کی فضیلت تو اپنی جگہ ہے، دیگر راتوں کی فضیلت، طاق راتوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بارے میں جو تطبیق دی ہے وہ کہتے ہیں کہ دونوں 10 کی اپنی جگہ اہمیت ہے. ذو الحجہ کا 10 بھی بہت افضل ہے، اس کے اپنے دلائل ہیں، اور رمضان کا آخری 10 بھی بہت افضل ہے، اس کے اپنے دلائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ذو الحجہ کے 10 کے دن زیادہ افضل ہے رمضان کے آخری 10 کے دنوں سے، اور رمضان کے آخری 10 کی راتیں زیادہ افضل ہیں ذو الحجہ کے 10 کی راتوں سے. تو ذو الحجہ کے 10 کا جو دن ہیں، دن اور رات دونوں افضل ہیں، لیکن دن زیادہ افضل ہیں، اور یہ اتنے افضل ہیں کہ یہ رمضان کے آخری 10 کے دنوں سے بھی افضل ہیں. اور رمضان کے آخری 10 کی راتیں افضل ہیں کیونکہ ان میں طاق راتیں اور ان میں لیلۃ القدر آتی ہے جس میں قرآن اترا، اور قرآن کے اترنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہ رات سب راتوں سے افضل ہو جاتی ہے، چاہے وہ 10 ذی الحجہ کی راتیں ہی کیوں نہ ہوں. اور حدیث میں بھی جہاں لفظ ہے 10 ذی الحجہ کے فضائل ہے، وہاں لفظ یوم ہے، اگرچہ یوم کے اندر رات بھی آ جاتی ہے، لیکن دن ذو الحجہ کے 10 کی دن کی فضیلت زیادہ ہے رات سے. تو بہرحال ساری بحث کا خلاصہ جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا تھا، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یہاں رات 10 راتوں سے مراد 10 دن ہیں راتوں سمیت، اور ان 10 دنوں میں بھی دنوں کی فضیلت زیادہ ہے. اور راجح تفسیر کے مطابق یہ 10 راتوں سے مراد یہاں 10 ذی الحجہ ہے. جی جو دعا ہے یوم عرفہ کی، اس دن پڑھنی چاہیے جس دن ادھر یوم عرفہ ہو، یوم عرفہ کے بارے میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یوم عرفہ اس دن کو کہتے ہیں جس دن حاجی عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں، تو یوم عرفہ عرفات سے ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. یوم عرفہ کا مطلب عرفہ کا دن، یہ عرفات کا دن نہیں ہے، یہ عرفہ کا دن ہے. تو عرفہ کا دن اور عرفات میں فرق ہے. اصل میں عرفہ اور عرفات اس سے مغالطہ بعض لوگوں کو ہو جاتا ہے. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں عرفہ کا دن سے مراد عرفات کا دن ہے. اصل میں یوم عرفہ سے مراد 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے، ذی الحجہ کا 9واں دن ہوتا ہے، اس دن کا نام ہے یوم عرفہ. اور حاجی اس دن عرفات میں اکٹھے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ حاجی یوم عرفہ کو عرفات میں اکٹھے ہوں گے جو حج کر رہے ہوں گے. جو لوگ حج نہیں کر رہے ہوں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کے لیے تو عرفات کا دن ہے ہی نہیں کیونکہ وہ عرفہ میں اکٹھے ہی نہیں ہو رہے. نہیں، اصل میں یوم عرفہ یہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کا نام ہے، جیسے ذو الحجہ کی 8ویں تاریخ کا نام ہے یوم الترویہ، ذو الحجہ کی 9ویں تاریخ کا نام ہے یوم عرفہ، ذو الحجہ کی 10ویں تاریخ کا نام ہے یوم النحر، ذو الحجہ کی 11ویں تاریخ کا نام ہے یوم القر، ذو الحجہ کی 12ویں تاریخ کا نام ہے یوم النفر الاول، اور ذو الحجہ کی 13ویں تاریخ کا نام ہے یوم النفر الثانی. یہ جو حج کے دن ہیں 8ویں ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، ہر دن کا اپنا نام ہے ایک، اور ہر نام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. تو یوم عرفہ کے بارے میں یہ مغالطہ بعض لوگوں کو ہو گیا کہ یوم عرفہ کا تعلق عرفات کے ساتھ ہے، یہ عرفہ عرفات سے ہے. یہ یوم عرفہ ہے، یوم عرفات نہیں ہے. یوم عرفہ کا مطلب ذی الحجہ کا 9واں دن. اگر یہ اس کا تعلق عرفات سے ہو پھر صرف یوم عرفہ حاجیوں کا ہونا چاہیے،
پھر غیر حاجی کا یوم عرفہ ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ تو عرفات میں جاتا ہی نہیں ہے. صحیح ہے. تو یوم عرفہ کا مطلب ہے ذی الحجہ کا 9واں دن. اب یہ جو 9واں دن ہے یہ ہر علاقے کی تقویم اور ہر علاقے کے چاند کے مطابق ہوگا. جو لوگ مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ کے قرب و جوار اور اس کے مطلع میں رہتے ہیں ان کے لیے وہ دن ہوگا جس دن حاجی عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں. اور ان حاجیوں کے لیے تو روزہ بھی نہیں ہے. جو غیر حاجی ہیں ان کے لیے روزہ ہے، اگرچہ وہ عرفات نہیں جا رہے. تو اس کو یوم عرفہ کو عرفات کے ساتھ خلط ملط کرنا صحیح نہیں ہے. اگرچہ یعنی حاجی کے لیے یوم عرفہ اور عرفات اکٹھا ہو جاتا ہے، لیکن یوم عرفہ یہ دیکھیے گرامر کی بات ہے. گرامر میں ظرف ہوتا ہے، ایک ظرف جنہوں نے گرامر پڑھی ہے. ظرف کے 2 قسمیں، ایک ظرف مکان ہوتا ہے، ایک ظرف زمان ہوتا ہے. ظرف مکان جگہ کو کہتے ہیں اور ظرف زمان زمانے کو کہتے ہیں. اب یوم عرفہ یہ ظرف زمان ہے کہ ظرف مکان ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ ظرف مکان ہے عرفات سے. یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ ظرف زمان ہے، یہ زمانہ ہے. یہ اصل میں 9 ذی الحجہ کا دن اور 9 ذی الحجہ کا زمانہ ہے. تو یہ اس سے مراد 9واں ذی الحجہ ہے. ہر علاقے کے اپنی تقویم کے مطابق اس میں لفظ یوم آیا ہے، یوم عرفہ. تو یہ 9واں دن ہے جس دن حاجی جمع ہوں عرفات میں، اور ہمارے ہاں 8ویں تاریخ ہو تو وہ یوم عرفہ نہیں ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے 9 ذی الحجہ کا دن 8 جو ہے وہ یوم عرفہ ہے. میں ذکر کر رہا تھا کہ یہاں لفظ لیال ہے، 10 راتیں، اور 10 راتوں سے مراد یہاں ذی الحجہ کی 10 دن اور 10 راتیں ہیں. تو اللہ نے ان کی قسم اٹھائی ہے اور ان کی فضیلت ہے. ان کی فضیلت کی وجہ سے اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اور ان کی فضیلت کے اندر اصل چیز دن ہے. یہ دن سب سے افضل ہیں اور راتیں سب سے زیادہ افضل رمضان کے آخری عشرے کی ہیں، اور جو تیسرا عشرہ افضل ہے وہ محرم کا عشرہ ہے. عرفات جگہ ہے جس میں حاجی اکٹھے ہوتے ہیں حج کے دن. اور یوم عرفہ اس سے مراد ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہے. ہاں جی، یوم عرفہ سے ہمیں مغالطہ ہوتا ہے، شاید اس جگہ کا نام عرفہ ہے. اس جگہ کا نام عرفہ نہیں، اس جگہ کا نام عرفات ہے. تو یوم عرفہ کا مطلب یوم عرفات نہیں ہے. یوم عرفہ کا مطلب ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ. تو 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیے، نہ کہ جس دن حاجی عرفات میں اکٹھے ہوں اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے. اصل میں یہ سوال جو ہے یہ آج پیدا ہوا ہے. یہ آج سے پہلے جب یہ ذرائع اتصالات نہیں تھے تب یہ سوال تھا ہی نہیں. تب ہر علاقے کا بندہ اپنے اپنے علاقے کے مطابق جو ان کے علاقے میں چاند نظر آتا تھا ان کو نہیں پتہ تھا. ایک بندہ پاکستان میں رہ رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں سعودی عرب میں چاند نظر آیا کہ نہیں آیا. ٹھیک ہے، یہ اپنے علاقے کے مطابق چاند دیکھ کر روزہ رکھ رہے ہیں، اپنے علاقے کے مطابق چاند دیکھ کر عید کر رہے ہیں، اپنے علاقے کے مطابق چاند دیکھ کر ذی الحجہ شروع کر رہے ہیں. ان کو نہیں پتہ کہ مکہ مکرمہ میں عید ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ایک بندہ امریکہ میں ہے، ایک بندہ جاپان میں ہے. کچھ علاقوں میں مکہ سے پہلے چاند طلوع ہو جاتا ہے، ایک دن پہلے. کچھ علاقوں میں مکہ سے ایک دن بعد، کچھ علاقوں میں مکہ سے 2 دن بعد چاند طلوع ہوتا ہے. تو جب یہ ذرائع اتصالات نہیں تھے تب تو ہر علاقے والے اپنے اپنے علاقے کی تقویم کے مطابق، اپنے اپنے علاقے کی رویت کے مطابق چاند دیکھتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر جب تک یہ ٹی وی اور یہ انٹرنیٹ اور یہ چیزیں نہیں آئیں اس وقت تک تو یہ مسئلہ تھا ہی نہیں. اب یہ مسئلہ تو پیدا ہوا ہے آج کے دور میں جب وسائل اتصالات زیادہ ہوئے ہیں. تو کیا وسائل اتصالات زیادہ ہونے کی وجہ سے جو 1000 سال تک 1200 سال تک مسلمان کرتے رہے وہ سارا غلط ہم ثابت کر دیں؟ اور جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی شامل ہے، اور جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں کا عمل، صحابہ کرام کا عمل، تابعین کا عمل، خیر القرون کا عمل شامل ہے. اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ مدینہ میں رہتے تھے، صحابہ کرام مکہ مدینہ میں رہتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، لیکن بعد میں صحابہ کرام دور دراز کے علاقوں میں پھیل گئے، تابعین دور دراز کے علاقوں میں پھیل گئے، تبع تابعین دور دراز کے علاقوں میں پھیل گئے. تو ہر علاقے کے لوگ اپنی اپنی تقویم کے مطابق ایک انڈرسٹوڈ بات ہے وہ روزہ رکھتے تھے، اور وہ اپنے اپنے علاقے کا یوم عرفہ مناتے تھے، اپنے اپنے علاقے کی عید کرتے تھے. اگر یہ کہا جائے نہیں جی
جس دن حاجی عرفات میں اکٹھے ہوں وہ 9 ذی الحجہ ہے اور اس دن کا روزہ رکھنا ہے، تو کئی ایسے علاقے بھی ہیں جہاں ایک دن پہلے چاند نظر آ جاتا ہے مکہ سے، تو حاجی جو ہیں وہاں عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ لوگ اپنی عید منا رہے ہوتے ہیں، تو کیا خیال ہے وہ حاجی عرفات میں ہوں اور وہ عید کے دن روزہ رکھ لیں؟ اور کئی علاقوں میں ایک دن بعد چاند نظر آتا ہے، ان کے ہاں 8 تاریخ ہوتی ہے، کئی علاقوں میں 2 دن بعد چاند نظر آتا ہے، ان کے ہاں 7 تاریخ ہوتی ہے، تو وہ 7 اور 8 کو روزہ رکھ لیں عرفات والا، اور جس کے ہاں ایک دن پہلے چاند نکل گیا جاپان وغیرہ میں تو وہ لوگ عید کے دن روزہ رکھ لیں۔ تو یہ بڑے مسائل ہیں یہ اتحاد رؤیت کے۔ تو یہ اتحاد رؤیت جس طرح دیکھیے سورج کا مطلع مختلف ہے، ہر علاقے کا سورج کا اپنا مطلع ہے، اور نمازوں کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، اور یہ رمضان، عید، حج وغیرہ، یوم عرفہ وغیرہ ان کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ جس طرح سورج کے مطلع کے اندر اختلاف ہے اور ہر علاقے کے لوگ سورج کے اپنے علاقے کے مطلع کے مطابق عمل کرتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاں یہ سوال کھڑا ہو جائے کہ جی مغرب کی نماز تو سورج غروب ہونے پر ہوتی ہے، اب سورج غروب ہونے سے مراد ہم لاہور کے لوگ ہیں تو لاہور کے لوگوں کا سورج غروب مراد ہے کہ مکہ کا سورج غروب مراد ہے؟ کبھی سوال پیدا ہوا ہے؟ اگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی چاند دنیا میں ایک ہے تو ایک جگہ چاند نظر آ جائے تو وہ پھر پوری دنیا کا چاند ہوتا ہے، تو پھر اگر ایک جگہ سورج غروب ہو جائے وہ پوری دنیا کا سورج غروب ہونا چاہیے۔ سورج کے اندر یہ سوال پیدا کیوں نہیں ہوتا اور چاند کے اندر یہ سوال کیوں کھڑا کر دیا جاتا ہے؟ اور یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے یہ وسائل اتصالات وافر ہونے کی وجہ سے۔ جب یہ وسائل اتصالات وافر نہیں تھے تب کیا ہوتا تھا؟ 1000 سال تک غلط ہوتا رہا، جس میں خیر القرون بھی شامل ہے۔ تب ممکن نہیں تھا کہ وہ سب لوگ مکہ مکرمہ کی رؤیت کی پابندی کریں، تو ایک ایسا مسئلہ پیدا کر دینا۔ اور پھر جب ہم سورج کے اندر فرق کرتے ہیں، ہر نماز کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، سورج میں ہر علاقے کا اپنا مطلع ہے، تو چاند کا اپنا مطلع کیوں نہیں ہوگا؟ چاند کا بھی اپنا مطلع ہوگا اور چاند کے اپنے مطلع کا اعتبار ہوگا۔ یہی بات صحیح ہے، یہی بات فطرت کے اور اصولوں کے مطابق ہے۔ اور جی مسلمان پوری دنیا کے اندر وہ چاند پر بھی متفق نہیں ہو سکتے، بھئی یہ جذباتی باتیں نہیں ہوتی، دلائل کی بات ہوتی ہے۔ اگر جذباتی بات کرنی ہے تو جذباتی بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مسلمان پوری دنیا کے اندر سورج پر بھی متفق نہیں ہو سکتے، پھر تو جذباتی بات یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ مغرب والے انہوں نے اپنے تہوار کرسمس وغیرہ اور اپنے تہوار ایک دن کر لیے ہیں، اگرچہ سب نے ایک دن نہیں کیے۔ پہلی بات ہے سب جو ہے وہ شمسی تقویم پر ہی متفق نہیں ہے۔ چین کے لوگوں کی اپنی تقویم ہے، دوسرے لوگوں کی اپنی تقویم ہے۔ جو قومیں غالب ہیں آج ہمارے ہاں آپ سمجھیے انہوں نے اپنی کرسمس کو ایک دن کر لیا، حالانکہ وہ بھی کرسمس ایک دن منا بھی نہیں سکتے، ان کا ایک دن کرسمس منانا ممکن نہیں ہے۔ اب کچھ علاقوں میں دن ہے، کچھ علاقوں میں رات ہے، کچھ علاقے جاگ رہے ہیں، کچھ علاقے سو رہے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے ایک طے کر لیا ہے کہ فلاں علاقے ہم سے ایک دن پیچھے ہیں، فلاں ہم سے ایک دن آگے ہیں۔ تو اگر ایک علاقے میں کرسمس ہوتی ہے تو دوسرے علاقے والے جب ان کا دن ہوتا ہے تو وہ اس دن کرسمس کر لیتے ہیں۔ تو اب مسلمانوں پر یہ دباؤ ہے کہ مسلمان بھی ان کی دیکھا دیکھی اپنے تہوار بھی اسی طرح ایک دن کر لیں۔ پھر ہم مغرب کے لوگوں کی پابندی کیوں کریں؟ ہمارے تو تہوار ان کی تقویم کے مطابق ہی نہیں ہیں، ہمارے تو تہوار قمری تقویم کے مطابق ہیں، اور قمری تقویم کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، اور چاند کا اپنا اپنا مطلع ہے، جس طرح سورج کا اپنا اپنا مطلع ہے۔ سارے ایسا میں سوال پیدا ہوا ہے مغرب اور مغرب کی آپ کہیں کہ ان کی پیروی کرنے کی وجہ سے اور ان کو اپنا امام بنانے کی وجہ سے اور ان کے اعتراض کی وجہ سے۔ ہمیں مغرب کے اعتراض کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ ان کو تو ہماری عیدوں پر اعتراض ہے، ان کو تو ہماری تہواروں پر اعتراض ہے، بہت ساری ہماری چیزوں پر اعتراض ہے، ہماری سزاؤں پر انہیں اعتراض ہے، ہمارے نبی پر اعتراض ہے، باقی باتیں چھوڑیں، ہمارے قرآن پر، ہماری حدیثوں پر انہیں اعتراض ہے۔ کیا ہر چیز سے دستبردار ہو جائیں گے ہم؟ نہیں، ہمیں غیرت ہونی چاہیے اپنے دین کی، اپنے نبی کی، اپنے قرآن کی، اپنے حدیث کی، اپنے تہواروں کی، اور ہمیں اپنے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا کہ آپ یہودیوں عیسائیوں سے ہر معاملے میں مخالفت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ عام معاملات چھوڑیں، آپ عبادات کے اندر اگر کوئی عبادت ہماری ان کی مشترک ہو جاتی ہے آپ اس کے اندر فرق ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ جو عاشورہ کا روزہ ہے یہ یہودی رکھتے تھے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ یہ حضرت موسیٰ کو جو فرعون پر غلبہ ہوا تھا اس کی یاد میں یہودی روزہ رکھتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ سے تو ہمارا بھی تعلق ہے, حضرت موسیٰ ہمارے بھی نبی ہیں, اگر یہودیوں کے نبی ہیں ہمارے بھی نبی ہیں, لیکن کیا فرمایا کہ ہم ان کی مخالفت میں اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں سے فرق ہو جائے. اور ہم کیا ہیں, ہم ان سے اتنا مرعوب ہیں کہ ہم عبادت ہم ان کے عام معاملات میں بھی ان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنے نبی کی کرسمس مناتے ہیں, ہم نے کہا ہم بھی اپنے نبی کی عید میلاد منا لیں. وہ سال کے اندر ایک دن مناتے ہیں, ہم نے اپنے نبی کی پیروی نہیں کرنی, لیکن ہم نے اپنے نبی کی عید میلاد منانی کیونکہ عیسائی مناتے ہیں. ان کی کرسمس ایک دن ہوتی ہے, جن کے ہاں رات ہوتی ہے وہ اگلے دن کرسمس منا لیتے ہیں. تو ہمارے ہاں بھی اب یہ کنسیپٹ ڈیولپ ہو گیا اور ہمارے ہاں یہ جذباتی بات کی جاتی ہے, جی ہم اچھے مسلمان ہیں, ہم اپنی عیدیں بھی ایک دن نہیں کر سکتے, ہم اپنے روزے بھی ایک دن نہیں رکھ سکتے, ہماری لیلۃ القدر بھی ایک دن نہیں ہے. تو یہ ہماری لیلۃ القدر ایک دن میں ہو ہی نہیں سکتی. لیلۃ القدر رات کو ہوتی ہے, جن علاقوں میں رات ہے وہاں لیلۃ القدر ہوگی, جن علاقوں میں دن ہے وہاں کیا کریں گے. جن علاقوں میں یوم عرفہ ہے وہاں دن عرفات میں حاجی اکٹھے ہیں, آپ حاجیوں کے ساتھ موافقت نہیں کر سکتے پورے مسلمان. بھئی یوم عرفہ تو ظہر سے, یعنی عرفات میں حاجی اکٹھے ہوتے ہیں ظہر سے لے کے مغرب تک. امریکہ میں سارے سو رہے ہوں گے اس وقت, کیسے آپ ظہر سے لے کے مغرب تک کے وقت کو ان کے ساتھ آپ, تو ان کا اپنا معاملہ ہے, آپ کا اپنا معاملہ ہے. آپ کے معاملات آپ کے سورج کے ساتھ, آپ کے معاملات آپ کے چاند کے ساتھ, ان کے معاملات ان کے سورج اور ان کے چاند کے ساتھ. ان کے ہاں جو ہے وہ سورج 2 گھنٹے لیٹ غروب ہوتا ہے, ہمارے ہاں 2 گھنٹے پہلے غروب ہو جاتا ہے. ہم مغرب کی نماز ان کے ساتھ نہیں پڑھتے, ہم تو اپنے ساتھ پڑھتے ہیں, حالانکہ ہم ٹی وی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی نماز مغرب کی ہم سے 2 گھنٹے بعد ہوتی ہے. ہم اس میں موافقت کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمارے لیے معیار سورج کے غروب ہونے کو بنایا گیا. وہاں کیا کریں گے, 10 گھنٹوں کا فرق ہے, امریکہ ہمارا 10 گھنٹے کا فرق ہے, کیا کریں گے وہاں. تو یہ ہم جی اتحاد کرنا چاہیے ہمیں. اللہ نے ہمیں اتحاد کے لیے کتاب و سنت پر اتحاد کا حکم دیا. کتاب و سنت پہ تو ہم اکٹھے ہونے کو تیار نہیں ہیں, اور ہم کھینچ تان کے لوگوں کو ایک عید پر اکٹھا کر دیں گے, اور وہ اس لیے کیونکہ غیر لوگ جو ہیں ان کی کرسمس ایک دن ہوتی ہے, تو ہم ان کی پیروی کرتے ہوئے لوگوں کو کھینچ تان کر کے ہم ایک دن اکٹھا کر لیں گے. ویسے کتاب و سنت پہ کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے. اللہ نے تو اتحاد کے لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, وَلَا تَفَرَّقُوا, تفرقہ بازی نہ کرو. ہم اس آیت کو مد نظر نہیں رکھیں گے. کسی ملک نے قرآن کو اپنا رہبر اور رہنما نہیں بنایا, اپنے خلاف ختم کرنے کے لیے قرآن کو اپنا آئین نہیں بنایا. بعض ملک زیادہ عمل کرتے ہیں, بعض کم عمل کرتے ہیں, لیکن کسی بھی ملک میں مکمل طور پہ 100% قرآن پہ عمل نہیں ہوتا. تو قرآن کو اگر اتحاد کرنا ہے مسلمانوں نے تو قرآن پر اتحاد کرے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر اتحاد کریں, اور جہاں ہمیں قرآن حدیث اور اس کے دلائل جہاں لے کے جاتے ہیں اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے. اور قرآن و حدیث کے دلائل اختلاف مطالعے کو سپورٹ کرتے ہیں, اور یہی فطری چیز ہے, اور اسی پر 1200 سال 1300 سال سے عمل ہو رہا ہے. تو آج ہم اگر اس عمل کو چھوڑ کر آج ایک نئی بات پہ عمل شروع کر دیں تو گویا کہ ہم پچھلے 1200-1300 سال کے عمل کی نفی کر رہے ہیں, اور تمام مسلمانوں کے عمل کو ہم غلط ثابت کر رہے ہیں, اور یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. تو بہرحال یوم عرفہ کا روزہ جو حاجی کے لیے تو ہے ہی نہیں, غیر حاجی کے لیے ہے. تو یہ عرفات کے دن, جس دن حاجی عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں, یہ اس دن کا روزہ نہیں ہے, یہ عرفہ کا روزہ ہے, اور ہر علاقے کا اپنا عرفہ کا دن ہوتا ہے. اور عرفہ کے دن سے مراد ذو الحجہ کی 9ویں تاریخ ہے, ہر علاقے کی اپنی 9ویں تاریخ ہوتی ہے. نہیں, حاجی روزہ رکھنا چاہے, میرا خیال ہے شاید ممانعت نہیں ہے یوم عرفہ کی, لیکن وہ اتنا ہیکٹک دن ہے. اس کا تعلق قربانی کے ساتھ نہیں ہے. اصل میں حج کے دنوں میں جب حج شروع ہو جائے تو وہ اتنے ہیکٹک دن ہوتے ہیں کہ روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے. تو ویسے تو کوئی بندہ قربانی نہ لے کے جائے تو قرآن کہتا ہے کہ 3 دن روزہ رکھ لے حج کے دنوں میں, اور 7 دن گھر آ کر رکھے. وہاں بھی علماء نے صراحت کی ہے کہ وہ 3 دن وہ ہونے چاہیے جن دنوں کے اندر حج کے مشکل اعمال نہ ہوں. 9, 10, 11, 12 یہ دن نہیں ہونے چاہیے. وہ انسان حج کے لیے
8-10 دن پہلے چلا جاتا ہے تو کچھ دن وہ لے لے، کچھ دن حج کے بعد کے لے لے، تو حج کے دنوں میں بہت سارے کام ہیں. اگر انسان روزہ رکھے گا اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے گا. صریح ممانعت تو میرے علم میں نہیں ہے، صرف عید کے دن کی ممانعت ہے، یوم النحر کی. باقی دنوں کی ممانعت شاید نہیں ہے، لیکن بڑا مشکل ہو جائے گا حاجی کے لیے. تو بہرحال غیر حاجی جو روزہ رکھے گا یوم عرفہ کا، تو یوم عرفہ سے مراد جو ہے وہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہے، عرفات کا دن نہیں ہے. واللہ اعلم. تو فجر کی قسم ہے اور 10 دنوں کی قسم ہے. والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم. جفت اور طاق سے مراد جفت عدد ہوتا ہے اور طاق عدد ہوتا ہے. تو اس جفت اور طاق عدد کی قسم، یا پھر بعض مفسرین کے مطابق مخلوقات ہیں، کچھ مخلوق جفت ہیں، جوڑے ہیں، کچھ مخلوق طاق ہیں. تو یہ مختلف قسم کی مخلوقات کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے. واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ چلے. رات چلے، چلنے سے مراد رات چلتی ہے، آتی ہے، چلتی رہتی ہے، پھر چلی جاتی ہے. تو بعض مفسرین چلنے سے مراد رات کا آنا مراد لیتے ہیں، بعض مفسرین رات کا جانا مراد لیتے ہیں. رات کی قسم جب وہ آئے یا رات کی قسم جب وہ جائے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں یسری کے معنی. تو یہ اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیں اور 4 قسمیں اٹھا کر فرمایا حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں قسم ہے عقل والوں کے لیے. حجر کہتے ہیں عقل کو. حجر کا مطلب ہے رکاوٹ، اور چونکہ عقل رکاوٹ ڈالتی ہے، انسان کو ہر الٹا سیدھا کام کرنے سے روکتی ہے، تو عقل کو حجر بھی کہتے ہیں عربی زبان میں. تو ذی حجر سے مراد عقل مند لوگ، عقل والے لوگ. اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ بڑی بڑی قسمیں عقل والوں کے لیے کافی ہیں یا ابھی کافی نہیں ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ قسمیں کافی ہونی چاہیے عقل والوں کے لیے. اللہ نے اتنی بڑی بڑی قسمیں اٹھا دی ہیں، اب ان قسموں پر اعتماد کرنا چاہیے عقل والوں کو. اور یہ قسمیں اللہ نے کس بات پر اٹھائی ہیں، آگے جواب قسم موجود نہیں ہے. تو علماء کرام نے اگلی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور مکی صورتوں کے مضمون کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کرام کہتے ہیں کہ مکی صورتوں کے اندر اکثر عقائد کی بات ہوئی ہے، اور خاص طور پہ بعث بعد الموت کی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت پر قسم اٹھائی ہے. یہ ساری قسمیں بعث بعد الموت کی ہیں، کہ فجر کی قسم، 10 دنوں کی قسم، جفت اور طاق کی قسم اور رات کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. اور بعض کہتے ہیں یہ آیت نمبر 14 ہے، ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب البتہ گھات میں ہے. اس پر قسم اٹھائی ہے اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ گھات میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے عمل کی جزا یا سزا دے گا. اس کا تعلق بھی بعث بعد الموت سے ہے. تو راجہ تفسیر کے مطابق یہ قسمیں جو ہیں وہ بعث بعد الموت پر اٹھائی گئی ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.